سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 13ویں پارے کی سمری بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ لاسٹ پارے میں ہم نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب وہ جیل میں ڈال دیے گئے وہاں تک عرض کیا تھا، اس لیے کہ 12واں پارہ وہیں پہ آ کر کے مکمل ہو گیا تھا۔ آج سورہ یوسف کی پوری تلخیص ہم بیان کر رہے ہیں۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا اور آپ کو جیل میں ڈالا گیا، بادشاہ وقت نے اس وقت خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر سیدنا یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ تم لوگ 7 سال تک بہترین انداز میں کھیتی کرو اور ان سب کو جو پیدا ہو ان کو ان کی بالیوں کے ساتھ چھوڑ دو، محفوظ کر دو۔ چنانچہ اس کے بعد تم کو پھر 7 سال ایک بہت ہی خوفناک قحط سے گزرنا پڑے گا، تو جو تم نے اسٹور کیا ہے اس سے تم بینیفٹ حاصل کرو گے، فائدہ حاصل کرو گے، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ وسعت اور فراخی اور جو ہے وہ رحمت اتارے گا اپنی۔ تو بادشاہ نے اس پر عمل کیا اور آپ کو پھر جیل سے نکالا گیا۔ آپ نے نکلنے سے انکار کر دیا، ارشاد فرمایا میں نہیں نکل سکتا ہوں، پہلے میرے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے اس الزام کی صفائی ہو، اس کے بعد تو میں باہر نکلوں گا ورنہ اسی میں رہوں گا۔ چنانچہ پھر زلیخا کو بلایا گیا اور ان تمام عورتوں کو، اور زلیخا نے اس بات کا اقرار کیا کہ نہیں، یوسف بالکل پاک دامن ہیں۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق وانا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین۔ بولیں اللہ کو پاکی ہے، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت، اب اصلی بات کھل گئی، میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ تو جب آپ کی برات ظاہر ہوئی اس کے بعد تب آپ نکلنے کے بعد بادشاہ وقت کی نگاہ میں آپ کا وقار بہت بڑھ گیا۔ ایک تو خواب کی تعبیر بتائی، دوسرے یہ پاک دامنی، اس پر اس نے آپ کے اوپر بڑا ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک روز کا ذکر ہے، آپ نے بادشاہ سے کہا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر خزانچی کر دے، بے شک میں حفاظت والا، علم والا ہوں۔ چونکہ آزما چکا تھا بادشاہ۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں صفائی کے طور پر، بادشاہ وقت جو مصر کا تھا اس کے طرف سے عزیز مصر جس کی بیوی زلیخا تھی یہ والی تھے۔ بادشاہ جو ہے سب کے اوپر تھا، اس کا حکم چلتا تھا، لیکن حکم کا نفاذ جو ہوتا تھا وہ والی مملکت مصر کے ذریعہ یعنی عزیز مصر کے ذریعہ ہوا کرتا تھا،
اور عزیز مصر کا نام قطفیر تھا، قاف تا فا یا را، اس کی بیوی تھیں زلیخا۔ بہرحال تو 7 سال کا عرصہ اس عرصے میں گزرا، آپ نے بادشاہ کو بہت ساری تدابیر بتائیں کہ اس قحط سے تم کیسے نمٹو گے۔ بادشاہ نے پورا پاور دے ہی رکھا تھا، آپ نے غلوں کے ذخیرے کے بہت بڑے بڑے گودام بنوائے اور اس میں ان فصلوں کو کاٹ کر کے اسی طرح سے رکھ دیا گیا، جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی اس طرح سے لوگوں کو وہ دیتے گئے۔ لیکن اس کی صورتحال یہ تھی کہ وہ آپ جو بیچتے تھے تو حالت یہ ہوئی تھی، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جو ذخیرے لوگوں نے اپنے گھروں میں کر رکھے تھے وہ سب ختم ہو گئے، بازار خالی ہو گئے، تو اب مصر کے لوگ یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدنے کے لیے اور ان کے تمام درہم و دینار آپ کے پاس آ گئے۔ دوسرے سال لوگوں نے اپنے زیورات دے کر کے غلے خریدے، تیسرے سال آپ نے سارے جواہرات دے کر غلے خریدے اور چوپائے وغیرہ دے دیے۔ چوتھے سال میں غلام اور بادیاں بیچ ڈالی، 5ویں سال میں تمام اپنی پراپرٹیز اور اراضی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے کر غلہ خریدا، اور 6 سال میں جب کچھ نہ رہا تو اپنے اولادوں کو بیچ دیا، اس طرح غلہ خریدا، اور 7ویں سال میں سیدنا یوسف کے خود غلام بن گئے۔ پیٹ کی آگ بہت بڑی ہوتی ہے، بہت بری ہوتی ہے۔ تو اب پوری یعنی قلم رو میں پورے مصر کے اندر ایز اے رولر سمجھ لیجیے آپ ہو گئے تھے، آپ جو حکم فرماتے اسی حکم پر بادشاہ عمل کیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب یہ قحط شروع ہوا تو عزیز مصر کو بادشاہ وقت نے معزول کر کے اس کی جگہ پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو والی مصر بنا دیا، اور کچھ دن کے بعد پھر عزیز مصر کا انتقال ہو گیا، تو بادشاہ وقت نے پھر زلیخا کا نکاح سیدنا یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے پاس پہنچے تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جسے مفسرین نے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے پاس پہنچے اور اس سے فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ زلیخا نے عرض کیا، اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوبرو تھی، نوجوان تھی، عیش میں تھی، اور عزیز مصر عورتوں سے سروکار ہی نہیں رکھتا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن و جمال عطا کیا ہے، میرا دل بے اختیار ہو گیا اور اللہ نے آپ کو معصوم فرمایا ہے۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے حضرت زلیخا سے نکاح فرمایا۔ زلیخا بالکل باکرہ تھیں، چونکہ عزیز مصر نے آپ کے ساتھ کبھی بیوی کا تعلق قائم ہی نہیں کیا تھا۔ پھر آپ کے ذریعہ زلیخا سے یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ایک کا نام افراسیم ہے اور دوسرے کا نام میسا ہے، اور اس طرح سے حکومت مصر آپ کے قبضے میں آ گئی۔ تو جب یہ بات دور دور تک پھیلی کہ مصر میں جنس و اجناس غلے تقسیم ہوتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، اور ہر جگہ تو قحط سالی پڑی ہوئی ہے، تو ہوا کہ سیریا سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی سیدنا یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابو جان اگر آپ کہیں تو ہم لوگ جائیں اور وہاں سے غلہ لے کر کے آئیں۔ یوسف علیہ السلام نے اجازت دے دی، جاؤ لے کر کے آؤ۔ یہ حضرات تشریف لائے تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، ان کو پہچان گئے، اور وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، وہ کچھ انہیں اللہ سے بچا نہ سکتا،
ہاں یعقوب کے جی کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی۔ اچھا صاحب جب داخل ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان کو دیکھا، پہچان گئے، لیکن وہ لوگ ان کو نہیں پہچان سکے، اس لیے کہ اس درمیان میں 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ کنویں میں ڈالنے سے لے کر کے مصر کی ولایت تک پہنچنے میں 40 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ ظاہر سی بات ہے فزیکلی طور پر بہت ساری چینجنگ ہو جاتی ہے، اس میں وہ نہیں پہچان سکے، تو آپ نے ان کے لیے بڑا اچھا انتظام فرمایا اور ان سے ان کی خیریت پوچھی۔ تو پوچھا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم سیریا سے آئے، شام سے آئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ کیوں آئے؟ غلہ خریدنے آئے ہوئے ہیں۔ کہا تم جاسوس تو نہیں ہو؟ کہا نہیں ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارے والد بہت بزرگ ہیں، عمر دراز ہیں، صدیق ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کا نام یعقوب ہے۔ آپ نے فرمایا تم کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے ہم لوگ 12 ہیں، 12 تھے، مگر حادثہ یہ پیش آیا کہ ہمارا ایک بھائی جنگل میں گیا تھا تو حادثے کا شکار ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا آپ کتنے ہو؟ کہا ہم یہاں 10 آئے ہوئے ہیں، ایک گھر پہ چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے اس کا بھائی تھا جو غائب ہو چکا، جو ہم سے ضائع ہو چکا ہے۔ آپ نے ان کا اہتمام فرمایا اور ان کے لیے بہت کچھ سہولتیں فراہم کیں، اور فرمایا کہ جب تم جاؤ گے تو اب کی بار اپنے اس بھائی کو بھی لے کر کے آؤ گے تو تم کو زیادہ غلہ دیا جائے گا، اگر نہیں لاؤ گے تو مت آنا۔ یہ لوگ جب گئے لوٹ کر کے اپنے والد صاحب کے پاس غلہ لے کر کے، جب ان کے غلے تیار کر دیے گئے، ان کے بورے پیکج تیار کر دیے گئے، تو جو پونجی لائے تھے اپنا سیریا سے، یوسف علیہ السلام نے اس پونجی کو ان کے غلوں میں رکھوا دیا اور یہ لے کے چلے گئے۔ صاحب جب مصر سے گھر پہنچے، سیریا پہنچے، غلہ کھولا گیا، دیکھا اس کے اندر وہ موجود تھا۔ تو اپنے والد ماجد سے اس کا بھی ذکر کیا کہ ابو جان یہ دیکھیے اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے یہ۔ بہرحال اور یہ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ جو بھائی ہے بنیامین نا، انہوں نے کہا ہے بادشاہ وقت نے کہ اگر تم اپنے اس بھائی کو لے کر کے ہمارے پاس نہیں آؤ گے تو مت آنا، اس کو لاؤ گے تم کو اس کے ساتھ بھی غلہ دیا جائے گا، اس کو بھی دیا جائے گا، اگر تم لوگ اس کو نہ لائے بنیامین کو تو ہمارے پاس نہیں آنا، اس لیے تمہارے پاس ہم تم کو غلہ نہیں دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ السلام ایسے ہی بہت ہی زیادہ دکھی تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کے بعد سے آپ مسلسل روتے رہے تھے، تقریباً 80 سال تک آپ روئے تھے۔ اللہ اکبر، 80 سال تک۔ بہرحال تو بنیامین کو بھی لے کر کے تو سیکنڈ ٹرپ میں آئے وہ لوگ۔ جب سیکنڈ ٹرپ میں بنیامین کو لے کر کے آئے تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، پہچان گئے اور بہت خوش ہوئے، لیکن اپنے اس خیال کا اظہار نہیں کیا۔ سب کو الگ الگ سیپریٹ کمروں میں جگہ دے دی گئی، اور اس کے بعد اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ آیت نمبر 69 ہے سورہ یوسف کی۔ اور جب یوسف ان کے پاس گئے، یعنی بنیامین کے پاس، اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا یقین جان میں ہی تیرا بھائی ہوں، تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کھا، یعنی ان بھائیوں نے جو میرے ساتھ کیا اس کے بارے میں تمہیں کچھ سوچنا نہیں، بہرحال اپنے سوتیلے بھائی ہی صحیح، لیکن میں تیرا سگا بھائی یوسف ہوں۔ بعض روایتوں میں آیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام اتنا روئے بنیامین کو مل کر کے، اتنا روئے کہ بہت روئے، ہچکیاں بندھ گئیں۔ اس کے بعد جب دل کا غبار ہلکا ہوا تو پھر بھائی ابو کی ساری خیریت پوچھی، والدین کی خیریت پوچھی، ساری خیریتیں ایک دوسرے کے ساتھ معلوم کیا۔ پھر جب چلنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ایک سونے کا پیالہ تھا جس کے ذریعہ غلے نکالے جاتے تھے، تولے جاتے تھے، ناپے جاتے تھے، وہ بنیامین کے غلوں میں ڈال دیا اور کارواں چلا گیا۔ جب شہر کے باہر نکلا تو آپ نے
ایک آدمی کو دوڑایا اور کہا کہ جا کر کے ان سے کہو کہ تم بادشاہ کا پیالہ غائب ہو گیا ہے، تم لوگوں میں سے کوئی چور ہے، اگر چوری کیا ہوگا تو اس کے ساتھ سزا ہے۔ اچھا صاحب، پھر ان کی تلاشی لی گئی۔ تلاشی لینے کے بعد وہ پیالہ بنیامین کے حصے میں نکلا۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو اول ان کی خرجیوں سے، یعنی جو سامان کے بیگز تھے، تلاشی شروع کی اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے، پھر اسے اپنے بھائی کی خرجی سے نکال لیا، وہ سامان تو اسی میں رکھا گیا تھا۔ اب طریقہ یہ تھا کہ اس زمانے میں کہ جس کے پاس سامان ملتا اسی کو قید کر لیا جاتا، روک لیا جاتا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ ہم میں سے کسی دوسرے کو پکڑ لیجئے، لیکن اس کو جانے اس لیے کہ بڑی مشکل سے والد صاحب نے اس کو آنے کی اجازت دی تھی۔ تو فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ بولے اے عزیز، اس کے ایک باپ ہیں بوڑھے بڑے، تو ہم میں سے اس کی جگہ کسی کو لے لو، بے شک ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں، ایسا کرو کہ اس کو چھوڑ کر کے ہم کو اس میں سے پکڑ لو۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا ما وجدنا عندنا متاعنا عنده۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ، وہ لوگ جو تلاشی لینے گئے تھے، خدا کی پناہ، مگر اسی کو کہ ہم لیں، مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ہے۔ تو اب یہ مال تو اسی پاس ملا ہوا ہے، اسی کو پکڑا جائے گا۔ بہرحال مایوس ہو کر کے چلے گئے یہ لوگ، اور جب پہنچے یعقوب علیہ السلام کے پاس اور یہ حسرت ناک بات سنائی کہ ابو جان بنیامین نے چوری کی تھی اور وہ پکڑا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ کو اطمینان نہ ہو تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اس بستی سے پوچھیں جس میں ہم تھے، بستی والوں سے، اور اس قافلے سے پوچھیں جس میں ہم آئے، ہم سچی بول رہے ہیں ابو جان۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت شدید دھچکا لگا۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ياتيني بجميع انه هو العليم الحكيم۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا، تو اچھا صبر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے گا، بے شک وہی حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ اور پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا افسوس یوسف کی جدائی پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تھیں، وہ غصے میں تھا۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین۔ تو گھر والوں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف ہی کی یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ گور کنارے جا لگے، یعنی آپ اب موت کی قریب پہنچ چکے ہیں یا جان سے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، 40-50 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ یوسف کو بھولے نہیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ بہرحال صبر کیا آپ نے۔ تیسری بار جب یہ لوگ گئے لوٹ کر کے، تیسرا تھرڈ ٹرپ تھا، اور اب ان کے پاس کچھ نہیں باقی بچا تھا، جو کچھ بھی باقی بچا تھا اس کو بھی لے کر کے چلے گئے، اور جا کر کے بادشاہ وقت کے پاس پیش کیا اور کہا کہ اے بادشاہ وقت اور یا العزیزو
مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت مصیبت پہنچی ہے، اور ہم نے بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا پورا ناپ تول دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو صلہ دیتا ہے. یہ بات ہو رہی تھی یوسف علیہ السلام کے سامنے. بہرحال تو آپ نے اچانک ان سے ایک سوال کر لیا. ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، وہ ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہمارے گھر میں بچا ہے، ایک والد ماجد بوڑھے رہ گئے ہیں اور بڑی خستہ حالی ہے ہمارے گھر میں، یہ جو کچھ تھا تمہارے سامنے لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور کچھ ہمیں زیادہ ہی دیجیے، کہ صدقہ کیجیے، تبرع کیجیے ہمارے اوپر، اور صدقہ اللہ کو پسند ہوتا ہے، ہم لوگ بڑے غریب ہیں. یعنی اپنی مجبوریوں کا اظہار کر رہے تھے. اچانک یوسف علیہ السلام ان سے ایک سوال کر لیتے ہیں. قال هل علمتم ما فعلتم یوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. بولے کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم بیوقوف نادان لوگ تھے. اللہ اکبر. 40 50 سال 60 سال پہلے کی ایک بات دماغ میں کلک کرتی ہے. قالوا انک لانت یوسف. بولے کیا سچ مچ آپ یوسف ہی ہیں؟ قال انا یوسف وھذا اخی. کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. اب اس وقت کی آپ سوچیں کیا کیفیت رہی ہوگی. مجرمین کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے. 40 سال یعنی 50 سال 60 سال پہلے جس بھائی کو ایک کنویں میں ڈال کر کے آئے تھے کہ یہ مر جائے کھپ جائے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آج وہی بھائی والی مصر ہے، اور یہ بھائی ایک مجرم کی شکل میں اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. جوڑ جوڑ کانپ رہا ہوگا کہ آج تو یوسف ہمارے جسم کی بوٹیاں الگ کر ڈالے گا. مگر واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کچھ ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. ہاں ایک کام یہ کرو کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. میرا ایک کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، روشنی واپس آ جائے گی، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ. سب سے بڑے بھائی جو تھے انہوں نے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے حامی بھری، اور وہاں سے وہ کرتا لے کر کے، وہ قمیص لے کر کے سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس تیزی کے ساتھ چلے کہ بمشکل جب بہت زیادہ تھک جاتے کہیں پڑاؤ کرتے، ورنہ مسلسل چلتے رہے. ظاہر سی بات ہے سیریا سے، فلسطین سے، اس زمانے میں فلسطین سیریا کا حصہ ہوتا تھا، فلسطین سے مصر تک کا یہ فاصلہ کوئی 100-200 کلومیٹر کا نہیں ہے، بلکہ 1000-2000 کلومیٹر کا ہے. اتنا فاصلہ بڑی تیزی کے ساتھ اس بھائی نے طے کیا اور لا کر کے ان کے والد ماجد کے پاس یہ خبر پہنچائی. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجهه فارتد بصیرا. پھر جب خوشی سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں کھل گئیں، پھر آئیں، پھر روشنی دکھنے لگی ان کی آنکھوں میں اور نظر آنے لگا. اس کے بعد پھر یہاں سے گئے یوسف علیہ السلام، اور مصر میں ان کا اہتمام کیا گیا. یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہ تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہ وقت ہیں، اور ساری خلقت کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ تعظیمی کیا جائے. تو جو ہی سجدہ تعظیمی کیا لوگوں نے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اس کے لیے سجدے میں گرے. وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا.
یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا، ابو جان یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا۔ بچپن میں جو خواب آپ نے دیکھا تھا کہ 11 کوکبہ، 11 ستارے اور سانج اور سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ تعبیر 80 سال کے بعد جا کر کے سامنے آئی ہے۔ یہ اللہ اکبر، یہاں میں ایک جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے عرض گزاروں، وہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ میری قمیص ہے، اس کو لے جاؤ اور والد ماجد کے آنکھ پر ڈال دو گے تو ان کی روشنی واپس آ جائے گی، چنانچہ وہ وہاں سے چلے، اور جو ہی وہ وہاں سے چلے ادھر یعقوب علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، یہاں ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹھیا گیا ہوں، یعنی عمر دراز ہو گیا ہوں، میں مجھے کچھ یوسف کی بو لگ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ابھی مصر سے وہ قمیص چلا ہے قافلے کے ساتھ، کتنے دن میں پہنچے گا؟ اور اسی وقت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، انبیاء کے سینسز عام سینسز سے الگ ہوتے ہیں، ان کے حواس خمسہ جو ہوتے ہیں وہ عام آدمی کے حواس خمسہ سے بالکل الگ ہوتی ہیں۔ ان کے سوچنے، ان کے سننے، دیکھنے، سونگھنے، چکھنے کی قوتیں یہ عام آدمیوں کے قوت سے زیادہ ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا وہ قمیص، اس میں کون سی کرامت تھی، کیا تھا اس کے اندر کہ یعقوب علیہ السلام کے آنکھ پر جو ہی اس کو رکھا گیا، وہ آنکھیں جو سفید ہو کر کے بے نور ہو چکی تھیں، اس میں روشنی باقی نہیں تھی، فوراً روشنی واپس آ جاتی ہے۔ آخر کی بات کیا تھی؟ یہ دراصل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے یا بزرگوں کے وجود سے جو چیز ٹچ کر جاتی ہے وہ تبرک ہوتی ہے، اسے تبرکات کہتے ہیں، اور تبرکات سے امت کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے عطا کردہ کا کرتا تھا جو یعقوب علیہ السلام کے توسط سے یوسف علیہ السلام کو ملا تھا، اور وہ کرتا جبریل امی علیہ السلام آسمان سے لے کر کے آئے تھے، جنت سے لے کر کے آئے تھے، وہ کرتا تھا۔ اسی لیے تبرکات کی تعظیم کی جاتی ہے، چنانچہ اس پر بہت ساری بحثیں ہوئی ہیں، اور حدیث پاک میں اس پر بہت زیادہ مواد موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی چیزوں کے اندر اللہ برکتیں رکھ دیتا ہے۔ حضور کے بال شریف کی برکت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ شریف کی برکت، حضور کے لحاف مبارک کی برکت، حضور کے نالین پاک کی برکت، حضور کے ناخن شریف کی برکت، سرمدانی کی برکت، ساری برکتیں، حتیٰ کہ وہ ممبر جس پر آپ بیٹھ کر کے مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیا کرتے تھے اس کی برکتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا تو حال یہ ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ جاتے اور ہاتھ کو ممبر شریف پر لگاتے اور اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے کہ میں اس سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی برکات حاصل کر رہا ہوں۔ کتنے نادان اور بیوقوف ہیں وہ لوگ جو انبیاء و مرسلین کے برابری کا دعویٰ کر دیتے ہیں، ایکویلٹی، ہم بھی تو انہی جیسے ہیں، وہ اب بھی ہمارے جیسے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ذرا سوچئے کہ کیا مثال ہے یہ، کتنی دریدہ ذہنی ہے، کتنی گستاخانہ کیفیت ہے، کیا گستاخانہ لب و لہجہ ہے۔ کہاں انبیاء و مرسلین اور کہاں یہ گناہوں کے پتلے۔ میرے عزیزو، یہ امت کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی ایک ناپاک سازش کی گئی تھی جو کامیاب ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس قسم کا نظریہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بیان فرما دیں۔ اس میں اور بہت سارے مواقع تھے لیکن وقت کی قلت کی بنیاد پر ہم اس کو واضح نہیں کر پائیں گے۔ سورہ رعد شریف، رعد مانے ہوتا ہے کڑک اور بجلی کے جو آواز کڑکتی ہے، وہ اس کو رعد کہتے ہیں۔
اور چمکتی ہے اس کو برق بولتے ہیں. تو اس میں دراصل رعد کا ذکر کیا گیا کہ ایک بدبخت تھا کافر و مشرک، وہ بڑی الٹی سیدھی باتیں کیا کرتا تھا، اور اللہ فرماتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا نہایت ہی سرکش قسم کا کافر، تو حضور نے اس کے پاس صحابہ کی ایک جماعت بھیجی اس کو دعوت دین دینے کے لیے. تو کہنے لگا محمد کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا لوہے کا یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بڑی گراں لگی، اور انہوں نے واپس آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ، ایسا سخت دل کافر ہے کہ ایسی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اقدس میں کرتا رہتا ہے وہ. حضور نے فرمایا پھر جاؤ اس سے بات گفتگو کرو، اور اتنا اور کہا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا نہ پہچانا. یہ حضرات پھر واپس ہوئے اور انہوں نے عرض کیا حضور اس کا خبث تو اور ترقی کر گیا ہے. فرمایا پھر جاؤ. چنانچہ حضور کے ارشاد پر وہ لوگ آئے اور وہ ایسی ہی بیہودہ باتیں بک رہا تھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس سے بجلی چمکی اور کڑک ہوئی اور بجلی گری اور اس کافر کو جلا کر کے ہلاک کر دیا. سورہ رعد شریف کے اندر خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بڑا خصوصی ذکر فرمایا گیا ہے. اس میں میرے عزیزو ٹائم صرف اتنا کم ہوتا ہے کہ میں ساری تفصیلات نہیں بیان کر سکتا، ورنہ ایک ایک آیت کریمہ جواہرات اور موتیوں سے بھری ہوئی ہے. یہ دیکھیں آیت کریمہ دیکھیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَصِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور زمین کے مختلف حصوں میں مختلف ٹکڑوں میں ٹکڑے ہیں اور ہیں پاس پاس، اور باغ ہیں انگوروں کے اور کھیتی اور کھجور کے پیڑ ایک تھالے سے ایک جگہ اگتے ہیں، اور الگ الگ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر پاتے ہیں. بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. قرآن کہتا ہے انگور، کھجور، سیب، آم، جتنے بھی درخت ہوں مختلف ڈیفرنٹ قسم کے ذائقے کے، سب ایک جگہ ہوں، ایک زمین میں ایک پانی ڈالا جائے، اس میں ایک طرح کے اس کے اندر کھادیں ڈالی جائیں، فرٹیلائزرز ڈالے جائیں. لیکن عجیب بات ہے اس رب قدیر کی قدرت کاملہ کی کہ اسی پانی سیراب کیا گیا ہے، اسی زمین پر ہے. ایک کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ایک کا ذائقہ ترش ہوتا ہے، ایک کڑوا ہوتا ہے، ایک کھٹا ہوتا ہے، ایک بے مزہ ہوتا ہے، ایک بہت بامزہ ہوتا ہے. یہ کون پیدا کرتا ہے؟ کس کی شان ہے یہ؟ کس نے ایک ہی پانی سیراب کردہ کھیتی کے اندر طرح طرح کے مختلف قسم کے ذائقے پیدا کر دیے ہیں؟ اس طرح سے اور بہت ساری بحثیں اس کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں. ایک آیت کریمہ اور ہے، اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں. یہ آیت کریمہ ہے سورہ رعد شریف کی آیت نمبر 7. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری،
تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی. اس آیت کریمہ کو لے کر کے بعض لوگ اس کا ترجمہ غلط کر دیتے ہیں اور غلط کرنے کے بعد اپنے مطلب کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، حضور کے بارے میں کہ یہ محبوب تم ڈر سنانے والے ہو اور تم ہی ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والے ہو، کیونکہ حضور کی رسالت عام ہے ساری کائنات کے لیے. مگر کچھ لوگوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہا کہ تم ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے. تو اس ہر قوم کے لیے ہادی کہہ کر کے انہوں نے ان لوگوں کو جو غیر نبی ہیں ان کو نبی بنا دیا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی غیر نبی کو نبی مانا جائے تو کفر ہے، اور اگر کسی نبی کو نبی نہ مانا جائے تو کفر ہے. اسی لیے عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ جن انبیاء کے نام معلوم ہیں ان کو ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لانا ہے، اور جن کے نام نہیں معلوم ہیں ان کو بغیر نام کے یوں کہا جائے گا کہ ہم 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں. تاکہ چنانچہ ہمارے ہاں انڈیا میں دلی میں ایک گمراہ فرقہ ہے، وہ رام لکشمن وغیرہ کو بھی نبی مانتا ہے، بدھا وغیرہ کو بھی نبی مانتا ہے. اللہ اسے بچا کر کے رکھے. آگے چل کر کے آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسی پیاری دعا ہے کہ نماز فرض کے بعد داہنا ہاتھ دل پر رکھ کر کے اگر 11 مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے تو اس سے اختلاج قلب نہیں ہوگا، یعنی جو دلوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اسٹریس وغیرہ اس سے نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکات سے یہ ساری چیزوں کو ڈیزالو کر دیتا ہے. پھر آگے چل کر کے اسی میں آیت نمبر 31 کے اندر مشرکین مکہ کے کچھ باطل نظریات کا ذکر کیا گیا ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرتے، جب بھی یہ کافر نہ مانتے. یہ اصل میں اعتراض تھا مشرکین مکہ کا. یہ محمد آپ ہمیں جو باتیں بتلاتے ہیں نا کہ آپ نبی ہیں، آپ کے اوپر کتاب اترتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی ثبوت کے لیے آپ ہمیں کوئی کارنامہ دکھلائیں. کارنامہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے نا یہ ہٹ جائیں یہاں سے، یہ زمین بالکل مسطح ہو جائے، ہم اس پر کھیتیاں کریں اور زمین پھٹیں، اس میں سے چشمے ابلیں جو ہماری کھیتیوں کے کام آئیں. یا یہ کہ ایسا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں 8-10 پشتے پہلے جو مر کر کے اپنی قبروں میں چلے گئے ہیں ان کو زندہ کیجیے، وہ بتائیں کہ آپ رسول و نبی ہیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے. چنانچہ قرآن پاک نے اس کا رد کر دیا یہاں پہ، اور یہ فرما دیا گیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر یہ ہو بھی جائے جب بھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس سے. سورہ رعد کے بعد سورہ ابراہیم شریف ہے. سورہ ابراہیم شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا کہ جب آپ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں، جہاں پانی خوراک کچھ بھی نہیں تھی، سایہ تک نہیں تھا، حضرت ہاجرہ کے ساتھ چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کی برکات، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکات سے چشمہ ابالا، کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور کعبہ پوری دنیا کا مرکز عقیدت بن گیا. اس میں اس کا ذکر فرمایا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ اس شہر کے اندر کبھی خوراک کھانے پینے کی کمی نہیں فرمانا. چنانچہ وہ شہر آج بھی اور کل بھی ہمیشہ سے ایسا بابرکت شہر ہے
کہ دنیا میں جو چیزیں نہ ملتی ہیں وہ مکہ مکرمہ مل جائیں گی، شہر مکہ میں مل جائیں گی۔ یہاں ایک چیز اور ذکر کی گئی ہے جو خاص طور سے ہے یہ کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ، اس کے بعد شکور، یہ آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لا، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو۔ اس آیت کریمہ میں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ فرمایا گیا ہے کہ اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ تو میرے عزیزو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو دریائے نیل پار کروا دیا تھا اور فرعونوں کو ڈبو دیا تھا، تو یہ رحمت تھی، یہ نعمت تھی اور برکت تھی ان کے اوپر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے دنوں کو یاد کیا کرو، یہ برکتوں کے دن ہوتے ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک، آپ کی پیدائش شریفہ، یہ ساری برکتوں کی برکت، ساری نعمتوں کی نعمت، ساری رحمتوں کی رحمت ہے۔ لہٰذا ایسے دنوں میں میلاد شریف کا اہتمام کرنا چاہیے اور حضور کو یاد کرنا چاہیے، ان کا میلاد پاک بیان کرنا چاہیے، اس سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آگے چل کر کے اس میں اور بہت سارے مسائل بیان فرمائے گئے ہیں، اور یہاں بیان فرمایا گیا ہے کہ مثل الذین کفروا، آیت نمبر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ رب سے انکار کرنے والے کافروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہیں جیسے راکھ کے اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا، آدھی کے دن میں ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا، یہی ہے دور کی گمراہی۔ یعنی کفار و مشرکین جو کچھ بھی چیریٹی کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، یہ سب بیکار ہو جائیں گے، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ دین کی نالج نہ رکھتے ہوں اور دین میں ٹانگ لڑانے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے تفسیر میں اسی آیت کریمہ کو پیش کیا تو ایک صاحب اعتراض کرنے لگے کہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ، اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ اتنے بڑے بڑے کام رفاہی کروا رہے ہیں، چیریٹیز کرواتے ہیں، یعنی پل بنواتے ہیں، شفا خانے بنواتے ہیں، ان کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں میرے عزیزو، اس لیے کہ یہ سب اعمال جزا ان کی اس وقت دی جائے گی جو اہل ایمان ہوں گے۔ ایمان پر ہر ایک عمل کی جزا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کسی عمل کی کوئی جزا اس کو نہیں دی جائے گی، وہ سب برباد چیزیں ہیں۔ آگے جا کر کے پھر اسی میں ایک اور آیت کریمہ کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان کو جہنم کے انتہائی غلیظ اور ناپاک پانی اور چیزیں کھانے کو ملیں گی، تو قرآن کہتا ہے کہ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، آیت نمبر 70 ہے۔ بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ نکلے گا، تجرع کہتے ہیں، جرعہ کہتے ہیں گھونٹ گھونٹ پینے کو، اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت نظر آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک اور گاڑھا عذاب ہوگا۔ جہنمی کو دیا جائے گا پینے کے لیے، پی نہیں پائیں گے، اس کے بعد پھر ان پر عذاب در عذاب ہو جائے گا۔ آخر میں ایک آیت کریمہ 13ویں پارے کی ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیے اور اس سے عبرت حاصل کیجیے۔ آیت نمبر 48 اور 49، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن بدل لی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان، اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے۔ جب حشر میں سور پھونکا جائے گا، قیامت کے دن نکلیں گے لوگ اپنی قبروں سے، زمین میں کھڑے ہوں گے، تو یہ زمین جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ زمین نہیں ہوگی، وہ زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، سخت جل رہی ہوگی، لاوے ابل رہی ہوگی، اور اسی میں کھڑا کر کے 40 سال تک ان کو کھڑا رکھا جائے گا، اور اس صورت میں ان سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہر بندے مومن کو
قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے اور ہر بندے مومن کا حساب آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔